السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فیضان انصاری، آپ دیکھ رہے اسلامک ٹیک۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بازو میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو دنیا کے لیے ایک عبرت کی نشانی بنا کر چھوڑا ہے، اور فرعون کی لاش سے جڑے کئی ایسے راز جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں نشانی کے طور پر بیان فرمائے ہیں، جنہیں آج سائنس کڑی ریسرچ کرنے کے بعد تسلیم کرتی نظر آتی ہے۔ ناظرین، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھائے تھے۔ دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، یعنی جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ دوستو، ڈاکٹر موریس بوکائی کے تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم ستم کرنے والے حکمران کا نام رمسیس ڈوم تھا، اور اسی کے دور حکومت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ دریائے نیل پار کر رہے تھے تو یہ فرعون بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو دریا پار کرانے کے بعد دریا کو پھر سے ملا دیا اور فرعون کے ساتھ اس کے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم زیادتی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایمان لایا ہے، اور میں بھی سر عطا جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ پھر اسے کہا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمان رہا اور فسادی تھا۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ بعد آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے فرعون کی لاش کو ایک عبرت کی نشانی کے طور پر رکھا ہے۔ سن 1898 میں فرعون کی ممی دریائے نیل کے کنارے ملی تھی، جس پر ریسرچ کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ ممی کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی ہے۔ دوستو، اللہ بہتر جانے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال 15 مارچ کو فرعون کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا ماंس کھاتے ہیں۔ دوستو، اس زمانے میں لوگوں کی لاش پر ایسا مسالہ لگایا جاتا تھا جسے کہ لاش کئی دنوں تک تازہ رہتی تھی، لیکن کسی بھی ممی کے اوپر گوشت نہیں ہے۔ صرف فرعون کی ایک ایسی اکلوتی لاش ہے جس پر گوشت ہے، اور وہ لگاتار بڑھتا جاتا ہے۔ اسی کارن اس کے اوپر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا بڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں، اور پھر سے اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اسے کانچ میں سجا دیا جاتا ہے۔